وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کہتے ہیں 20 منٹ تک اگر ایک عورت کو بے پردہ دیکھا جائے تو اس کے اندر اگر ہلچل نہیں ہوتی تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، بہت سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دفاع کرتے ہیں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے پردے کے بارے میں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا، غیر اسلامی تہذیبوں میں عورت کو وہ مقام وہ مرتبہ نہیں ملا۔ مقام اور مرتبہ دینا تو دور کی بات، غیر اسلامی تہذیبوں میں عورت کے ساتھ ناانصافی کی گئی، عورت کی حق تلفی کی گئی، عورت کو ذلیل سمجھا گیا، اسے شیطان کی ایجنٹ قرار دیا گیا، اسے نجاست کا مجسمہ کہا گیا۔ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ کہا گیا۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصے تک اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سو کا خیال یہ تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے انسان نما حیوان ہے۔ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کی کفالت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، عورت کو بیچا جاتا تھا، اس کے ساتھ زنا عام تھا۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عورت اس کے ساتھ قبر میں جانا پسند کرتی تھی، کیونکہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ زنا عام تھا۔ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے، اور اسلام پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلیں۔ اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب ازواج مطہرات سے، ام المؤمنین سے جب سوال کیا جائے تو سوال پردے میں رہ کر کیا جائے۔ جب خیر القرون میں ازواج مطہرات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان سے جب کوئی سوال کرے تو وہ سوال پردے میں رہ کر کیا جائے، جب ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے یہ حکم ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے یہ حکم ہے، حضرت حفصہ کے لیے یہ حکم ہے، تو اس 15ویں صدی جو فتنے اور فساد کا دور ہے، اس دور میں پردہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم ہے تو آج کیوں نہیں ہے؟ جبکہ آج فتنے اور فساد کا دور ہے، وہ خیر القرون تھا۔ خیر القرون میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم ہے کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلیں، پردے میں نکلیں۔ تو آج کے دور میں عورتوں کے لیے وہ حکم کیوں نہیں ہے؟ آج بھی وہی حکم ہے کہ جب بھی عورت اپنے گھر سے نکلے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلے، اور عورت کا پردہ یہ ہے اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے کے علاوہ سارا جسم عورت کا ستر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم چھپانا ضروری ہے۔
ہاں گھر کے اندر اپنے چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن وہاں بھی اگر کوئی غیر محرم موجود ہے تو وہاں بھی اپنے چہرے کو چھپانا ضروری ہے۔ آج جو ہمارے ٹی وی اینکر میں جو عورتیں ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، تو ظاہری بات ہے اسلامی لحاظ سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب کہ جو چیزیں زنا کے قریب کرنے والی ہیں ان چیزوں سے بھی دور رہنا۔ اب بے پردہ ہونا، عورتوں کا اپنا چہرہ دکھانا، ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہونا، یہ اسلامی اور شریعت کے لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یہ بے پردہ عورتیں ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب 100% ٹھیک تھا، جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بعض علماء بھی تنقید کر رہے ہیں، سیکولر طبقہ بہت زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس کلپ پر تنقید کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے پردے کو چھوڑ دیا، ڈاکٹر صاحب نے پردے کے بارے میں بات کی، ہمیں وہ برا لگ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ہیں، حضرت فاطمہ پریشان ہیں، پوچھا فاطمہ الزہرا پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں میرے وفات کے بعد میرے پردے کا کیا حکم ہوگا، میں یہ چاہتی ہوں میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ فاطمہ کا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، وہ فاطمہ الزہرا جو اپنے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر پڑنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج اس فاطمہ الزہرا کے ماننے والی، ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، ان کے چہرے کھلے ہیں، وہ بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلے، وہ بے پردہ ہو کر ٹی وی چینل پر انٹرویو لے، تو پھر ڈاکٹر صاحب کا جواب ٹھیک تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔